السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد امین۔ آج ہم اپنی اس انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر ایک ایسے اسکالرشپ کے بارے میں بتائیں گے جس میں آلموسٹ سبھی اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، بے شک وہ نیڈی اسٹوڈنٹ ہو، بے شک وہ میرٹ بیس اسکالرشپ کا سوچ رہا ہو، یا وہ کسی بھی کالج کے اوپر پڑھ رہا ہو، کالج لیول پر پڑھ رہا ہو، یا انہوں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسکالرشپ ہے ہونہار اسکالرشپ پروگرام، جو کہ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے لانچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھیں گے کہ اس اسکالرشپ کے لیے کون کون اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کن کن ڈسپلنس کے اندر ہو تو وہ ان میں اپلائی کر سکتا ہے، کیا نیو اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اپلائی کر سکتے ہیں، اس جو اسکالرشپ ہے اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ بھی کہیں ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں یا نہیں کروانے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، ہر چیز آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، آپ اس ویڈیو کو کائنڈلی کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس اسکالرشپ کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ جب آپ تھوڑی سی ویڈیو اسکپ بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے پوائنٹ کی بات ہے وہ اس کے اندر ہو، رائٹ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اسکالرشپ کے بارے میں کہ یہ والا جو اسکالرشپ ہے ہونہار اسکالرشپ۔ دیکھیں، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جب بھی نیو آتی ہے تو وہ سب سے بڑا اسکالرشپ لانچ کرتی ہے، تو اس گورنمنٹ نے جو سب سے بڑا اسکالرشپ لانچ کیا ہے وہ ہے ہونہار اسکالرشپ پروگرام۔ اس اسکالرشپ پروگرام کے اندر 68 ڈسپلنس جن کو ایئر وائز 30,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس اسکالرشپ کے اندر اگر ہم بات کریں اور کون سے 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو سلیکٹ کیا گیا ہے، 16 میڈیکل کالجز کو سلیکٹ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا دوں گا کون کون سے کالجز ہیں اور کون سی یونیورسٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گریجویٹ کالجز کے اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، تو اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ یہاں پر مینشن ہے اکتوبر 15 2024۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ ایوننگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، مارننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کسی بھی پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ لوگ کو جو میں ابھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتاؤں گا اس پر آپ فال کرتے ہیں تو آپ اس اسکالرشپ کے اندر ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہے، آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، گوگل میں جانا ہے۔ جیسے ہم ادھر گوگل میں جا کر یہاں پہ لکھیں گے ہونہار اسکالرشپ۔ ٹھیک ہے، جب ہم ہونہار اسکالرشپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ ویب سائٹ اوپن شو ہو جائے گی۔ HED ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کی یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر شو ہو جائے گی، آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس اسکالرشپ کی انفارمیشن تھوڑی سی وہی جیسے انگلش کے اندر تھی تو وہی آپ کے سامنے ابھی بھی شو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، یہاں پر لنک ہے یہ والا، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ اس انٹرفیس کے اندر آپ کے سامنے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی بتایا گیا ہوگا، اسکالرشپ کیا کیا چیز کور کرے گا اور آپ کو کون کون سی ڈیٹیلز چاہیے اس کے اندر بتایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حوالے سے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حوالے سے سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈومیسائل پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسکالرشپ صرف اور صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اس لیے آپ کے پاس جو ڈومیسائل ہے وہ پنجاب کا ہی ہونا چاہیے، پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 22 ایئرس، مطلب کہ جو اس کی کلوزنگ ڈیٹ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ 15 اکتوبر ہے، اس سے پہلے پہلے وہاں تک اگر آپ کی ایج 22 ایئرس تک نہیں ہو رہی، اس سے کم ہے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا کوئی پروگرام ہے، ایوننگ ہے، مارننگ ہے، انڈر گریجویٹ ہے، کالج لیول ہے، MBBS لیول ہے، وٹ ایور، MPhil ہے، اگر آپ کی ایج اس سے کم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ آپ کا جو فیملی کی منتھلی انکم ہے وہ منیمم مطلب کہ 3 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ مطلب جو فیملیز 3 لاکھ سے زیادہ ان کی انکم ہے، منتھلی انکم ہے سارا کچھ ملا کر، تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جن کی 3 لاکھ سے انکم کم ہے، ان کی فیملی میں سے جو بھی ان کا جو ہے گارڈین وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اپلیکنٹ ہے وہ کسی نہ کسی کالج کے اندر، کسی نہ کسی یونیورسٹی کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ
2024 کے اندر اگر اس نے ایڈمیشن لیا تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی یہ اسٹوڈنٹس ان اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ ہے جنہوں نے ابھی 2024 کے اندر ایڈمیشن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کا جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا ففتھ کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی میڈیکل کالجز کے اندر ایڈمیشن لیا ہے تو آپ کے ایف ایس سی میں 80% سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا ہے، ٹاپ یونیورسٹیز لائک لمس، دوسری یونیورسٹی جتنی بھی ہیں، تو ان میں بھی 80% سے زیادہ آپ کے ایف ایس سی کے مارکس ہونے چاہیے۔ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا ہے، سائنس سبجیکٹ کے اندر لیا ہے، اس میں آپ کے ایف ایس سی کے مارکس 75% کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات کریں کہ آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے اندر جب آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تو اس میں آپ کو صرف اور صرف 70% سے زیادہ نمبر چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی کالجز کے اندر ایڈمیشن لیا ہے تو سائنس سبجیکٹ ہے تو آپ کے 65% کاؤنٹ ہوں گے، اور آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے ہیں تو 60% کاؤنٹ ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ کو اسکالرشپ کتنی ملے گی، تو اسکالرشپ کی بات کریں تو آپ کی 100% ٹیوشن فیس کور ہوگی۔ لائک اگر آپ کی 1 لاکھ روپے سیمسٹر کی فیس ہے تو پنجاب گورنمنٹ آپ کو پر سیمسٹر 1 لاکھ پرووائڈ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اپلائی کیسے کرنا ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو آپ نے سمپل یہاں پر اپلائی کا کلک یہ شو ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے۔ آپ یہاں پہ اینڈ پہ جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ اپلائی ناؤ پر کس طرح، یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپلائی ناؤ پر۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، یہاں پر اپنی نیشنلٹی چوز کرنی ہے، انسٹیٹیوٹ چوز کرنا ہے۔ اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو انسٹیٹیوٹ میں آپ کے پاس 3 آپشنس ہیں: یونیورسٹی، کالج اور میڈیکل کالج۔ اگر آپ نے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لیا تو یہ سلیکٹ کریں گے، اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ سلیکٹ کریں گے، اگر آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے۔ تو یونیورسٹی سلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کون سی ہے اب وہ آپ نے سرچ کرنی ہے۔ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز، اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر جو ایلیجبل ہیں، آلموسٹ پنجاب کی ساری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپوز کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی، تو ایگریکلچر یونیورسٹی یہاں پر شو ہو گیا، تو مطلب ایگریکلچر کی یونیورسٹی کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اگر ہم بات اس کے بعد ہم نے اپنا سی این ایس ای پٹ کرنا ہے۔ سی این ایس ای یہاں پہ میں کوئی رینڈملی پٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو صرف بتانا ہے۔ یہاں پہ ای میل کی بات کریں تو میں نے ای میل لگا دی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم اپنا کوئی بھی پاسورڈ لگا لیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسرا پاسورڈ لگائیں، کنفرم پاسورڈ کریں گے۔ کنفرم پاسورڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کر دیں گے، سبمٹ کر دیں گے۔ جب آپ نے سبمٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنی ای میل چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جی میل کے اندر آپ کو ایک مطلب کہ آئی ڈی پرووائڈ کی جائے گی۔ لائک میں اگر آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں پر آپ نے جی میل دیکھ لینی ہے اپنی، لائک یہاں پہ اپڈیٹس کے اندر شاید وہ آئی ہو، تو اپڈیٹس کے اندر جیسے ادھر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایچ ایس سی کا اکاؤنٹ ہے، یہاں پر یہ دیکھیں یہ پنجاب، میں نے وہاں پہ سبمٹ کیا، سبمٹ کرنے کے بعد مجھے ایک میل، تو یہاں پر اس نے بتا دیا کہ آپ کا یوزر نیم یہ ہے اور آپ کا پاسورڈ یہ ہے جو بھی میں نے پاسورڈ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر اسٹوڈنٹس کو پاسورڈ وغیرہ بھول جاتے ہیں تو وہ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب پھر اسی ویب سائٹ کے اوپر چلے جانا ہے، اور اب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے لاگ ان پر۔ لاگ ان پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر اپنا یوزر نیم اور یہاں پر اپنا پاسورڈ لگانا ہے، اور یہاں پر جو جو نیچے نمبر دیے گئے ہیں اس کو یہاں پر لکھ دینے ہیں آپ نے، سمپل 78437، یا پھر آپ نے سائن ان پہ کلک کر دینا ہے۔ سائن ان پہ کلک کرنے کے بعد اس کا جو انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کے اندر کون کون سی چیزیں آپ نے پٹ کرنی ہیں، اس لحاظ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر شو ہو جائے۔ ان کے آپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہونا ہے کہ وہی یہ سارا ایلیجبلٹی کرائٹیریا انہوں نے بتایا ہوا ہے جو آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کو پچھلے تھوڑا سا ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس ویڈیو کو کائنڈلی کمپلیٹلی دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوگی تو آپ ایلیجبل نہیں ہوگے، سسٹم نے خود بخود کہنا ہے کہ یہ ایلیجبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پرسنل انفارمیشن آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک آپ کا نیم کیا ہے، آپ کا مڈل نیم کیا ہے، لاسٹ نیم کیا ہے، فادر نیم کیا ہے، آپ کا جینڈر کون سا ہے، آپ نے یہاں پر اپنی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجن بتانا ہے، ہوم فون نمبر بتانا ہے، اور اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کی یونیورسٹی آٹومیٹکلی جو آپ نے شروع میں سلیکٹ کی ہے وہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ڈیٹ آف ایڈمیشن لکھنی ہے۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیو کمرز، ان کو پتہ نہیں ہوگا ہماری جو ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے وہ کیا ہے، تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ جس دن آپ نے فیس پے کی تھی آپ کے واؤچر کے اوپر لکھا ہوگا
کہ فلاں ڈیٹ کو میں نے فیس پے کی تھی، تو آپ نے وہی ادھر مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ رجسٹریشن نمبر۔ اسٹوڈنٹ رجسٹریشن نمبر نا آپ نے اس کی جگہ پر جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو رجسٹریشن نمبر یونیورسٹی تھوڑا لیٹ پرووائڈ کرتی ہے، تو آپ لوگوں کو ملا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی میں AG نمبر مل جاتے ہیں، اور باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اپنا اپلیکیشن نمبر یا پھر وہی جو واؤچر کے آپ نے ڈیٹ دیکھی ہے اسی واؤچر کے اوپر واؤچر نمبر لکھا ہوگا، آپ نے وہ لکھ دینا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو یہاں پر روک کر یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، کہ آپ کا جو ریکوائرڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اس ویڈیو کو روک کر یہ سارے جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں آپ کا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ سارے ڈپارٹمنٹس والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ آپ ایوننگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مارننگ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں کہ میں نے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنی تو میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ڈگری کا ٹائٹل لکھوں گا۔ ٹائٹل لکھنے کے بعد یہاں پر اپنی بایوگرافیکل انفارمیشن کے اندر میں اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ایڈ کروں گا، اور میں اپنا ڈومیسائل ایڈ کروں گا۔ ڈومیسائل کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو اتنے بھی پنجاب کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف اور صرف وہی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو ڈومیسائل نہیں بنا تو جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے، رائٹ۔ آپ نے منتھلی انکم اپنی جو فیملی کی انکم ہے وہ 3 لاکھ سے کم رکھنی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر آپ کی پوری فیملی کی انکم کاؤنٹ ہوگی، جو بھی آپ کے فیملی ممبرس جو ہیں وہ ارن کر رہے ہوں گے، گھر بلا رہے ہوں گے، ان کی کاؤنٹ ہوگی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ 3 لاکھ سے کم ہو۔ اگر آپ زیادہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں تو 50,000 60,000 اتنی کی، اگر آپ کو سیلری مین ہے لائک آپ کے فادر سیلری والے ہیں تو 3 لاکھ سے کم رکھنی ہے، بس اتنا یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈول نیشنلٹی اگر آپ کی ہے تو سلیکٹ کر لیں، ادروائز اس کو رہنے دیں، اسکپ کر دیں۔ پھر آپ نے نا یہاں پر سیو اینڈ کنٹینیو پر کریں گے۔ جب آپ سیو اینڈ کنٹینیو پر کریں گے نا تو آپ جو مرضی لاگ ان کریں گے تو آپ کی انفارمیشن یہاں پر پڑی رہے گی۔ نیکسٹ آپ کریں گے سیو اینڈ کنٹینیو پر، تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گا، جتنا بھی آپ نے ڈیٹا دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا ڈیٹا سارا سیو ہو جائے گا تو آپ کے پاس نیکسٹ آپشن آ جائے گا ایڈریس کا۔ ایڈریس کے اندر آپ نے سب سے پہلے کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، پھر اپنا جو ہے پروونس تو وہ صوبہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا ڈسٹرکٹ جو اپنے ڈومیسائل والا سلیکٹ کیا تھا وہی ہوگا، اور پھر اپنے آپ کا شہر، اور پھر آپ نے اپنا جو میلنگ ایڈریس مطلب جہاں پر آپ کو پوسٹ آ سکتی، پوسٹل کوئی بھی ڈاک وغیرہ جو ہے وہ اگر بھیجیں تو آپ کو آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا یہ والا میلنگ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس لائک جو آپ کے CNSC کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں سیم ہے، تو آپ سمپل اس کو یہاں پر ٹک کریں گے تو ساری انفارمیشن خود بخود ساری کی ساری نیچے آ جائے گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے، یہ آپ کا ڈیٹا سیو ہونے لگ جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ نے ایجوکیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے، کہ آپ نے میٹرک کی انفارمیشن دینی ہے اور انٹر کی دینی ہے۔ اگر آپ کالج لیول کے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف میٹرک کی انفارمیشن دینی پڑے گی۔ اگر آپ یونیورسٹی لیول پر آ گئے ہیں تو اب آپ کو ہائر سیکنڈری اسکول یعنی کہ FSC کی بھی انفارمیشن دینی پڑے گی۔ آپ یہاں پہ اپنا پروگرام سلیکٹ کریں گے، لائک آپ کا پروگرام ٹائٹل کیا ہے، میٹریکولیشن ہے جو O لیول ہے یا کوئی ڈپلوما کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انسٹیٹیوٹ مین اگر آپ کا بورڈ ہے یا اسکول ہے واٹ ایور وہ آپ لکھیں گے۔ آپ نے ڈسپلن یہاں پہ ڈسپلن دونوں شو ہو رہے ہیں، آرٹس اور سائنس کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں مارکس آپ نے کتنے حاصل کیے تھے، تو میں نے اگر میں اپنی بات کروں تو 1050 تھے، 1100 میں سے میں نے وہ لکھے ہیں۔ اس کے بعد FSC کی بات کریں تو FSC پری میڈیکل، اور انسٹیٹیوٹ آپ نے ویسے ہی بورڈ اور ویسے ہی ڈسپلن چوز کرنا ہے، ویسے ہی آپ نے اپنے مارکس یہاں پر مینشن کر دینے ہیں، اور اپنے FSC کا کمپلیٹ رزلٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ اس کو سیو اینڈ نیکسٹ پر کر دینا ہے۔ جب کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے امپلائمنٹ کا آپشن آ جائے گا۔ یہ کرنٹ امپلائمنٹ وہ والی چیز ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں، کوئی آپ کی جاب بھی لگی ہے یا نہیں لگی، تو اس کے بارے میں تو میں نہیں ہوں تو میں اس لیے نو کا سلیکٹ کروں گا۔ اس لیے اس کے بعد ہم سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ابھی آپ نے کرنٹ امپلائمنٹ اپنی دینی ہے، ناٹ پیرنٹس، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے فیملی ممبرس یعنی کہ پیرنٹس کے والے سے ڈیٹیل آ جائے گی، کہ آپ کے فادر کون ہے، ان کا CNSC نمبر دیکھیں جہاں پر ریڈ ڈاٹ لگا ہوگا نا وہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، ورنہ آپ کا اپلیکیشن جو پروسیس ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے لکھنے کے بعد وہ زندہ ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ مینشن کرنا ہے، وہ کام کر رہے ہیں پروفیشنلی وہ کرنا ہے، اگر وہ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں اس کا نام لکھ دو، ان کا موبائل فون نمبر جو بھی سارا کچھ، اور یہاں پر آپ نے انکم لکھنی ہے کہ انہوں نے کتنی انکم جو بھی آپ نے اسٹارٹ کے اندر انکم لکھی ہے تو وہ اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں پر لکھنی ہوتی ہے۔
اس کے بعد آپ نے اپنی مدر کے حوالے سے آپ کی جو مدر ہے ان کا نیم کیا ہے، ان کا CNSE نمبر کیا ہے، کیا وہ لائیو ہیں، اور اگر ہم ان کی پروفیشنل اسٹیٹس کی بات کریں تو پروفیشنل اسٹیٹمنٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کیا وہ کوئی کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، یا پھر وہ کچھ نہیں کر رہی تو وہ ان کو ہاؤس وائف سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو نیکسٹ کلک کریں گے تو آپ نے پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کے اندر اپنی فیملی کی انفارمیشن دینی ہے۔ فیملی کی انفارمیشن میں آپ نے اپنی پیرنٹس کی انفارمیشن نہیں دینی ہے، اپنے سبلنگس کی انفارمیشن دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی فیملی کے اندر کون کون رہتا ہے، آپ کا بھائی ہے وہ اس کی ارننگ کیا ہے، وہ کس کون سا کام کر رہا ہے، اس کی ارننگ کتنی ہے، کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہوگا تو ہم پھر منتھلی انکم نیٹ پے کے اندر زیرو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ساری انفارمیشن آپ نے دینے کے بعد پھر آپ جب سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے تو ایسٹ انکم آئے گی۔ ایسٹ انکم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی جس طرح کی بھی پراپرٹی ہے، وہ لینڈ لیز ہے، پراپرٹی رینٹ کی ہے، یا پھر کس شیئرس آپ نے دیے ہیں، یا وٹ ایور جو بھی چیز ہے وہ یہاں پر آپ نے مینشن کرنی ہے کہ وہ فادر کی ہے، مدر کی ہے، کتنی فادر کی ہے، کتنی مدر کی ہے، مدر کے نام پر کتنی ہے، فادر کے نام پر کتنی ہے، یا پھر آپ خود جو ہے وہ آپ کے حصے میں کتنی آتی ہے، وہ ساری چیز آپ نے لکھنی ہے۔ اینڈ پر آپ نے ٹوٹل لکھ دینا ہے۔ جو چیز بلونگ نہیں کرتی ہوگی آپ سے وہاں پر آپ زیرو لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والا آپشن بھی ہو گیا۔ نیکسٹ ہم چلیں گے ایکسپینڈیچرس کی طرف۔ ایکسپینڈیچرس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے، اگر تو وہ رینٹ کا ہاؤس ہے تو یہاں پہ اس کے اماؤنٹ لکھ دیں گے وہ کتنا مطلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یوٹیلیٹیز کی بات کریں تو یوٹیلیٹیز کے اندر نا آپ نے لکھنا ہے ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل۔ اچھا یہ آپ نے پتہ کیسے لکھنی ہے اماؤنٹ؟ آپ ہے نا ان کی پورے سال کی جتنا بھی بل آیا ہوگا نا آپ کو الیکٹریسٹی کا 12 مہینوں کا، ان سب کو جمع کر کے لکھنا ہے۔ واٹر کا اگر بات کریں تو وہ بھی آپ نے جمع کر کے لکھنا ہے۔ ساری چیزوں کا نا آپ نے جمع کر کے لکھنا ہے کہ آپ کو پورا سال کا بل کتنا کتنا آیا ہے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، بائک ہے، واٹ ایور آپ کے پاس کون سی چیز ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ اگر کوئی ہے تو آپ نے یس پر کلک کرنا ہے۔ یس پر کلک کریں گے نا آپ تو آپ کے سامنے یہ والی انفارمیشن بھی وہ مانگے گا کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کون سی ہے، کار ہے یا بائک ہے، اور ان کا انجن نمبر، ماڈل، ساری چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں۔ فرسٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا اپنے CNSE کی فرنٹ پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اور نیکسٹ ہے CNSE کی بیک پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹس کا نہیں CNSE بنا تو وہ یہاں پر ایسا کر سکتا ہے، اپنے بی فارم کی پکچر اپلوڈ کر سکتا ہے دونوں کے اندر۔ نیکسٹ ہے آپ نے میٹرک کے لیول کی، اس میں اپلوڈ کرنے کا سمپلی پروسیس ہے، آپ نے چوز فائل پہ جانا ہے، فائل یہاں پہ وہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ پر کلک کر دینا تو ساری اپلوڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ انٹر یا جو FSC کا سرٹیفکیٹ ہوگا، رزلٹ کارڈ ہوگا وہ اپلوڈ کرنا ہے۔ ڈومیسائل وہ اپلوڈ کرنا ہے۔ دیکھیں ڈومیسائل بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ وائز آپ کو سیٹیں ملیں گی، تو ڈومیسائل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ڈومیسائل نہیں بنایا تو ود ان 1 ڈے آپ کا ڈومیسائل بن جائے گا، اتنا مشکل کام نہیں ہوتا یہ۔ اچھا اس کے بعد ہے ایفیڈیوٹ۔ بچوں یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ 100-150 روپے کا ملتا ہے، وہ آپ کو کچہری بازار سے مل جائے گا، کسی بھی جو اسٹامپ فروش ہے اس سے مل جائے گا، لیکن وہ 100 والا اسٹامپ ہوگا، لیکن آپ کو ملے گا 200-250 روپے کا ملے گا۔ تو ان کو فارمیٹ پتہ کیسے بتانا ہے آپ نے، فارمیٹ کون سا یوز کرنا ہے؟ یہاں پر جب آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اندر دیکھ رہے ہیں نا تو یہاں پر وہ ایفیڈیوٹ لکھا ہوا ہے یہ والا، تو اس کا سیمپل دیا گیا انہوں نے، یہاں پر سیمپل ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میں آپ کو یہ کھول کر دکھاتا ہوں کہ وہ سیمپل کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ والا سیمپل ہے، یہاں پر آپ یہ ساری چیزیں کٹ کر دیں گے، جب ان کو بتائیں گے نا تو کٹ کر دیں گے، یہاں پر اتنی یہ ساری چیزیں کٹ کر کے نا یہاں پر اپلیکینٹ نیم لکھ دیں گے، CNSE لکھ دیں گے، اپلیکینٹ ایڈریس لکھ دیں گے، سٹی لکھ دیں گے، یہ سارا ای اسٹامپ پیپر کے اوپر وہ کر کے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ وٹنس، اچھا وٹنس میں بھی 2 وٹنس ہوتے ہیں، وہ اپنے ہمیشہ میل ہی چوز کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے وٹنس کے حوالے سے، دیکھیں وٹنس آپ کو ایک ہی ریکوائرڈ ہے، اس کا نیم، اس کا ایڈریس، اس کا CNSE نمبر اور اس کا سگنیچر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیمیل کو چوز کریں گے، کوئی فیمیل وٹنس رکھنا چاہیں گے نا تو وہ آپ کو 2 مطلب کہ چوز کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، 2 CNSE 2 لوگوں کو دیکھنا پڑے گا پھر، یا آپ اپنے گھر میں سے کسی کو بھائی کا لکھ دو، کسی فرینڈ کا لکھ دو CNSE نمبر، کسی کا بھی لکھ دو، ٹھیک ہے، کزن کا لکھ دو، اس سے کوئی میٹر نہیں پڑتا۔ وہ اسٹامپ پیپر آپ کو بنا کر دے گا ایسے، ٹھیک ہے، ای اسٹامپ کے اوپر وہ سارا کچھ کر کے دیں گے، تو آپ نے اس کی پکچر لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹامپ نہیں ملتا کہیں سے، آپ کو مطلب ٹائم ہے نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیا کرنا ہے کہ آپ میں کانٹیکٹ پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں آن لائن، لیکن وہ کوئی آلموسٹ آپ کو شاید 300 کا پڑے،
اور لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو سمپل سارا کچھ کر کے آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوشچن ہو آپ کا، یہاں پہ آپ جب سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیں گے نا، لیکن ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ یہاں پر آپ کی جو فائل ہے اس کا 200 KB تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سائز اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ساری فائلس کو اپلوڈ کر دیں گے، اپلوڈ کرنے کے بعد سینڈ سیو اینڈ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لاسٹ آپشن آئے گا۔ لاسٹ آپشن یہ ہوگا کہ آپ نے نا اپنی فائل کو اچھے سے ریڈ کر لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو مطلب کہ فائل کے اندر کچھ مس ہو، سارا کچھ ہو۔ اس کو ریڈ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ریویو پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ ریویو پر کلک کریں گے نا تو آپ کو سامنے ساری انفارمیشن آ جائے گی جو بھی آپ نے لائک چوز کی ہوگی نا۔ یہاں پر بھی بہت زیادہ ویب سائٹ بزی ہے تو اس لیے وہ اس طرح کر رہا ہے، تو وہ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تو آپ کے سامنے نا وہ ساری کی ساری فائل شو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر پاسبل ہو تو ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ ساری جب فائل شو ہوگی اس کے اندر ہر انفارمیشن آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن کے طور پر ہوگی۔ وہ اپلیکیشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے، اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو یہاں پر جا کر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھ لیا کہ سارا کچھ سیٹ ہے، سیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو سبمٹ پر یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اس طرح کی فائل اوپن ہو جائے گی، یہاں پر آپ کی پکچر لگی ہوگی، یہاں پہ آپ کا فارم نمبر ہوگا، یہاں پہ سارا کچھ آپ نے ایک دفعہ ڈیٹیل سے ریڈ کر لینا ہے کہ کیا کیا جو میں نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے کیا وہ صحیح ہے، اور اس کے اندر کوئی چینجز کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ یہ سارا جب آپ نے ریڈ کر لینا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سارا کچھ اوکے ہے تو پھر آپ نے یہ فائل کیا کرنی ہے، سبمٹ کر دینی ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے کہیں بھی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کروانے ہیں، تو لائک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ فائل کہیں پہ سبمٹ کروانی، ابھی تک ایسا کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ آپ نے ڈاکومنٹ کہاں پہ سبمٹ کروانے ہیں۔ ابھی تک یہی ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، آپ کی یونیورسٹی والے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کسی بھی طرح کا اپلیکیشن اپلائی کرنے کے دوران تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو آنسر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اپلائی کروانا ہے تو اپلائی کے لیے بھی میں واٹس ایپ کا کانٹیکٹ دے دوں گا اس کے اندر، ٹھیک ہے، ڈسکرپشن کے اندر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپلائی کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو میں نے سارا پروسیس بتا دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ویڈیو کو روک روک کر تسلی سے، یا ویڈیو کو 2 3 دفعہ دیکھ کر، تاکہ آپ کے نا زیادہ سے زیادہ چانسز بنے اسکالرشپ کو جو ہنٹ کرنے کے، ٹھیک ہے۔ آ، کوئی بھی کویشچن ہو، کسی بھی طرح کا کویشچن ہو، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر، یا پھر کمنٹ سیکشن کے اندر۔ کمنٹ سیکشن پر جب آپ آنسر کویشچن کرتے ہیں تو سب کو آنسر آلموسٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایزیلی مل جاتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔